عمران خان کی رہائی کے لیے کے پی کے کا سی ایم کہہ رہا ہے کہ ہم ایک فورس بنائیں گے اور عمران خان جس کو چاہے کمانڈر تعینات کریں گے اور پھر عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی اپنی جو پوزیشن ہے نا وہ چیلنج ہو گئی اس پورے ایپیسوڈ میں۔ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نکل کے باہر آ گیا اور اس نے ایسی باتیں کر دی ہیں پی ٹی آئی کے حلقوں میں کھلبلی مچانے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، اپنا کوئی جواز ڈھونڈنا ہے وہاں پہ بیٹھے ہونے کا۔ گنڈا پور نے تو یہ بھی گنوا دیا نا کہ میں جب چاہتا تھا اخبانی پی ٹی آئی سے جا کے مل لیتا تھا، اسے 4 مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے ہو گئے، ایک ملاقات نہیں کر سکا۔ اچھا، گنڈا پور نے ایک اور بڑی اہم بات کی، اس نے کہا ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں انہوں نے میری موجودگی میں فیلڈ مارشل صاحب سے عمران خان کی رہائی کی بات کی تھی، کوئی نہیں بول سکتا، یہ بول لیتے ہیں۔ دیکھیے میں اس کو ایک اور پہلو سے آپ کی نظر ڈلوانا چاہوں۔ گنڈا پور نے یہ بات کر کے سہیل افریدی کے منہ پہ تھپڑ مارا، تو گنڈا پور نے یہ کہہ کہ سہیل افریدی کو ریپٹا کرایا کہ میں نے تو چلے محسن نقوی کو قائل کیا کہ وہ چیف سے بات کر لے یا کسی جگہ سے بات کر لے، تو کی کیتا ہے؟ ہاں، سی ایم کے پی کے ہے، اس کو چس کیا ہے؟ ایسا کیا نشہ ہے اس کو؟ مطلب ریبیلیس بننے کا چس ہے، کیا ہے اس کا جو ٹوٹل پولیٹیکل ویژن ہے وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پولیٹیکل ویژن۔ انصاف پولیٹیکل ویژن کو جب مختلف یونیورسٹیز کی انتظامیہ کی مدد سے وجود میں لایا گیا، میں بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، ان کے ٹرک بنے ہوئے تھے 2 رنگوں والے نا، پی ٹی آئی کے رنگوں والے، ہاں جی، وہاں پہ آتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کلاس چھوڑ دیں، نعرے نورے لگاتے تھے، ہم کلاس چھوڑ کے چلے جاتے تھے، وہ بس یا ٹرک باہر کھڑا ہو جاتا تھا، بچے بچیاں اس میں جاتے تھے، ان کا ڈیٹا لیا جاتا تھا، ان کے گلے کے اندر 2 رنگا دوپٹہ پہن کے ان کو ایک کارڈ دیا جاتا تھا، ایک کارڈ دیا جاتا تھا۔ ہاں، یہ اس پروسیس کے نتیجے کے اندر انڈکٹ ہوا ہے۔ ابھی تو یہ چل رہا ہے کہ 14 سابق کپتان جو ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی خط لکھا ہے، جو اس وقت ورلڈ کپ کے اندر تھے مختلف ٹیموں کے کپتان، انہوں نے ایک خط لکھ دیا۔ اچھی بات ہے، مطلب کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب انسانی بنیادوں کے اوپر ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے، تو بہتر سلوک کرنے لگے سن۔ اس رمضان میں آ جائے گا باہر؟ میں نا ویسے شیطان تو قید ہوتا ہے، سوری، آپ کے جذبات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے جو اینک لگائی ہوئی ہے مجھے اس کا نمبر نہیں پتا، جو میں لگاتا ہوں وہ 1.5 نمبر کی ہے، 1.5 ہی میری اینک کا نمبر ہے، اور 1.5 ایک شیشے کا نمبر ہے اور 0.75 دوسرے شیشے کا نمبر ہے، اور اگر یہ دونوں شیشوں والی اینک وہ لگا لیں تو آئی سائٹ 6/6 ہے۔ اور جناب نے ونج لینا ہے 74 سال دی عمر دے وچ، جناب دی عمر جڑی اینک ہے وہ 1.75 ہے۔ ہاں جی، اور یہ تو گلاسز لگاتا تھا نا ادھر کر کے، یار خاتم النبیین پڑھنے کے لیے لگایا تھا، بعد میں کہا تھا وہ مجھے حلف پڑھنے کے لیے موصوف نے لگایا تھا، ہاں، لیکن وہ مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی، اس نے بعد میں یہی بولا تھا، وہ نکلتا ہی نہیں ان کے، پڑھا نہیں گیا تھا، اس نے کہا کہ وہ بھائی جان نے مطلب کہ فاسٹ بالر ہے نا، ہاں جی، تو بھائی ایک جگہ پہ تم نے بال ٹپ کیا ہے اور اس پہ تمہیں پڑ گیا چھکا، اب لائن لینتھ تھوڑی سی چینج کر کے دیکھ لے، نہیں اس نے دوسری دفعہ پھر بال وہیں پہ مارا، اگلے نے پھر باؤنڈری تو باہر سوٹ دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص مولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل، میرے ساتھ ون اینڈ اونلی رضی دادا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بھی اور تمام چاہنے والوں کو، عالم اسلام کو رمضان کی ڈھیر مبارکیں، اللہ تعالیٰ اس رمضان کو باعث برکت کرے پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ دوسری بات، اس رمضان میں آ جائے گا باہر؟ دیکھیے میں نا ویسے شیطان تو قید ہوتا ہے، سوری، آپ کے جذبات ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی ہم نے پروگرام شروع کرنا تھا جی، تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ جی سر، ایک تو آپ کہیں کہ اوے توں رضی سنیا نہیں ہے تینوں میں کیا پروگرام شروع کر، ہاں جی، اور دوسرا جو آپ نے طریقہ ہے کہ میرے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، ان دونوں طریقوں اس کے نتیجے میں کام ایک ہی ہونا ہے، ایک ہی ہونا ہے، لیکن دونوں کے اندر الفاظ بدل گئے آپ کے، ٹھیک ہے؟ جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی اور پاس ہوئی تو اس کے بعد حکمران اتحاد جو تھا نواز شریف اور زرداری صاحب پہ مشتمل پی ڈی ایم، سر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نئے الیکشن کروا دیتے ہیں، ٹھیک سر، ٹھیک ہے؟ اور نئے الیکشن کے لیے باقاعدہ جو تھا وہ 10 اپریل کو ہوا تھا عدم اعتماد،
تو انہوں نے 10 اپریل سے 3 ماہ کی ڈیٹ کر کے، تو میرا خیال ہے 15 یا 20 کو شہباز شریف صاحب جو تھے 16 کو حلف اٹھانے کے بعد وہ کرنے لگے تھے کہ جناب ہم الیکشن کروانے لگے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ، ان کو باقاعدہ یہ پیغام کمیونیکیٹ کیا گیا کہ ہم اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں آپ کو. ٹھیک ہے. یہ 2022 کی بات کر رہے ہیں 2022 کی بات ہے سر. انہوں نے سر آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے اسلام آباد پہ یہ الغار کا اعلان کر دیا. ایسے ہی ہے. اور دھرنا ایک لے کے چل پڑے لاہور سے. ہاں جی. اور مئی کے دن تھے، 25 مئی کو انہوں نے وہاں پہ پہنچنا تھا. تو مئی کے دن تھے، شدید گرمی تھی، سارا دن وہ کنٹینر بیچارہ کلا لوڑ لوڑ پھردا رہتا سی. ہاں جی. تو جیسے ہی عصر کا وقت ہوتا تھا تو وہاں پہ پھر لوگ آ جاتے تھے، وہ جہاں پہ پہنچا ہوا تھا وہاں پہ کھڑا ہو جاتا تھا. خان صاحب وہاں پہ جاتے تھے، خطاب فرماتے تھے، اور وہ جس کے نیچے وہ اپنا چینل 5 کی ایک خاتون رپورٹر بھی آ کے جہاں باک ہو گئی تھیں. مرید کے والی سائڈ پہ. ہاں اچھا جی. وہ وزیر آباد پہنچا تو گولیاں چل گئیں. جب بندہ ہی کوئی نہیں تھا تو گولیاں ہی چلوانی تھیں. اور پھر مفتاح اسماعیل نہیں، عمران اسماعیل کی شلوار سے 5 گولیاں نکل آئیں. ہاں جی. وہ سارے ڈرامے کیے، پھر 6 ماہ کے لیے پلستر پا کے بیٹھ گیا. جب موصوف کنٹینر لے کے چلے تو پھر حکمران اتحاد نے کہا کہ ٹھیک ہے بھی کوئی الیکشن نہیں، تو بھائی ویسے گرا کے دکھا. تو بھائی کی اتنی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اسلام آباد میں داخل ہو سکے. پنڈی میں جلسہ کر کے واپس آ گیا تھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے سر. اس دفعہ عین ممکن تھا کہ ان کو ہاسپٹل منتقل کر دیا جاتا. ہاں شاید کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ یہ سوچ میں موجود ہو، کسی ہمدردی کی، کسی لینینسی کی. میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک سر. لیکن جب موصوف نے یہ کہا نا کہ جیسے ہی یہ بات آگے چلی اور آپ نے اپنا ٹویٹر ہینڈل خاموش کیا. ہاں جی. 21 دسمبر کے بعد تو موصوف کے ٹویٹر ہینڈل سے کوئی ٹویٹ نہیں نا ہوئی. نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے خاموش کیا اور بتایا کہ میں اچھا بچہ بن گیا ہوں. تو آگے سے بھی کوئی جواب آیا ہوگا. صحیح. اس کے ساتھ ہی موصوف نے اسلام آباد پہ یہ لغار کی بات کر دی اور کہا کہ خیبر پختونخوا کو سیل کر دیا جائے. صحیح ہے. اگلی پارٹی پھر آکڑ گئی. اچھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو سیل کر کے دکھا. وہ ہاسپٹل بھی کے اندر بھی منتقلی ان کا جو تھا وہ بھی کینسل. ٹھیک ہے. اور اگلوں نے 48 گھنٹے میں نکال مارا کہ جناب سب جھوٹ بولتا پیا جو فراڈ کر رہے، کوئی اس کی آنکھ کے اندر کلاٹ نہیں آیا. ٹھیک ہے. آپ نے جو اینک لگائی ہوئی ہے مجھے اس کا نمبر نہیں پتا، جو میں لگاتا ہوں وہ 1.5 نمبر کی اینک. میرا بھی 1.5 1.5 ہی میری اینک کا نمبر ہے. صحیح ہے سر. اور 1.5 ایک شیشے کا نمبر ہے اور 0.75 دوسرے شیشے کا نمبر ہے. اور اگر یہ دونوں شیشوں والی اینک وہ لگا لیں تو آئی سائٹ 6/6 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جناب نے ونج لینا 74 سال دی عمر دے وچ جناب دی عمر جڑی اینک ہے وہ 1.75 ہے. ہاں جی. اور یہ تو گلاسز لگاتا تھا نا ادھر کر کے یار. خاتم النبیین پڑھنے کے لیے لگایا تھا، بعد میں کہا تھا وہ مجھے حلف پڑھنے کے لیے موصوف نے لگایا تھا. ہاں لیکن وہ مجھے نہیں سمجھ نہیں آئی نا. اس نے بعد میں یہی بولا تھا، وہ نکلتا ہی نہیں ان کے پڑھا نہیں گیا تھا. اس نے کہا کہ وہ بھائی جان نے مطلب کہ فاسٹ بالر ہے نا. ہاں جی. تو بھائی ایک جگہ پہ تم نے بال ٹپ کیا ہے اور اس پہ تمہیں پڑ گیا چھکا، چینج کرو. تو اب لائن لینتھ تھوڑی سی چینج کر کے دیکھ لے. نہیں اس نے دوسری دفعہ پھر بال وہیں پہ مارا، اگلے نے پھر باؤنڈری تو باہر سوٹ دیتا. لیکن وہ پاکستان کا بالر ہے تو میچ انڈیا لوے تو پھر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے KPK کا CM کہہ رہا ہے کہ ہم ایک فورس بنائیں گے اور عمران خان جس کو چاہے کمانڈر تعینات کریں گے اور پھر عمران خان کو رہا کروائیں گے. لڑائی ہوگی. KPK کا وزیر اعلیٰ. یار دیکھیے KPK کے وزیر اعلیٰ کی اپنی جو پوزیشن ہے نا وہ چیلنج ہو گئی ہے. اس پورے ایپیسوڈ میں علی امین گنڈا پور جو ہے وہ نکل کے باہر آ گیا. ہاں ٹھیک ہے. اور اس نے ایسی باتیں کر دی ہیں کہ جو میرا مطلب ہے کہ PTI کے حلقوں میں کھلبلی مچانے کے لیے کافی ہونی چاہیے. صحیح سر. ٹھیک ہے. یعنی اس نے ان اے وے مختلف انٹرویوز دیے ہیں، ایک دم ایکٹیویٹ ہوا ہے، انٹرویوز دیے ہیں. اس میں
انہوں نے یہ ثابت کیا یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی باہر رہائی آنے اور باہر رہائی کے اندر جو ہے یہ رکاوٹیں درپیش. علیمہ خان سر فہرست، ٹھیک ہے، اور یہ سہیل خان صاحب. سہیل خان آفریدی. اب انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے، اوکے، اپنا کوئی جواز ڈھونڈنا ہے وہاں پہ بیٹھے ہونے کا. انہوں نے تو یہ گنڈا پور نے تو یہ بھی گنوا دیا نا کہ میں جب چاہتا تھا اخبانی پی ٹی آئی سے جا کے مل لیتا تھا. اسے 4 مہینے ہو گئے ہیں، 3 مہینے ہو گئے ہیں، ایک ملاقات نہیں کر سکا. نہیں، یہ کیسا چیف منسٹر ہے؟ ہاں جی. تو اب اس نے اپنی پوزیشن کو بھی تو جسٹیفائی کرنا ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. سہیل آفریدی نے تو یہ بیسیکلی اپنے مستقبل کا انتظام کر رہا ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں، لوگ کہہ رہے ہیں گنڈا پور ایک دم سے جو نمودار ہوا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے. دیکھیے، اگر اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہوتا تو اس کی چھٹی کیوں ہوتی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو ٹاؤٹ ہوگا وہ حکومت پہ رہے گا؟ نہیں، مطلب دیکھیے نا، اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہوتا تو اسٹیبلشمنٹ اس کو فیس سیونگ دیتی نا، بچاتی نا. ٹھیک، میں تو یہ کہہ رہا ہوں صحیح. اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چل رہا ہوتا، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ تو آپ چل رہے، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ جناب یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا، پھر اندر ایئر کنڈیشن کمرے میں، جو یہ کہتے ہیں یہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے مان لیا کہ بالکل جی. پھر اسٹیبلش فوج نے کہا کہ جی ہاں ہم یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، آپ کا صوبہ ہے، سویلین سیٹ اپ ہے، مالاکنڈ میں کیا ہوا، سنبھالیے. آپ نے فوراً آگے اپنا کندھا اور گردن پیش کر دی کہ بالکل جی ہم سنبھالیں گے، آپ یہاں سے نکل کے سرحدوں کی طرف جائیں. ٹھیک سر، ٹھیک ہے نا. بھئی ہر بات جو ہے مطلب آپ نے کہا یہاں پہ کوئی فوجی آپریشن نہیں ہوگا اور آپ آپریشن میں مصروف ہو گئے. صحیح. پوری صوبائی حکومت لے کے تو اس نے وہاں پہ آپریشن کرنا شروع کر دیے. اور ان آپریشنز کے تو اچھی بات ہے نا، فوج اپنے بارڈرز والا کام کرے. ادھروں انڈیا بیٹھا ہے، ادھروں افغانی کوئی سکون سے نہیں بیٹھ رہے، تو فوج اپنا بارڈرز والا کام کرے. آپ اپنی سول ایڈمنسٹریشن سنبھالیں جو آپ نے ابھی تک 14 سال میں نہیں سنبھالی. صحیح، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. روزانہ اب کل بھی میرا خیال ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں. ہاں جی، شہادتیں ہو رہی ہیں. شہادتیں ہو رہی ہیں ہمارے سپاہیوں کی، پولیس کے جوانوں کی، ایف سی کے جوانوں کی، فوج کے جوانوں کی. تو سنبھال لے نا صوبائی حکومت، اپنا کردار ادا کرے جو کہ اس کا ایکچوئل کردار ہے. یہ سارا کچھ مان کے بھی کہتا ہے کہ میرے سے بڑا باغی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا. ہاں جی، ہے سر. اچھا مجھے بتائیں، یہ تو فراڈ ہوا نا، 5 گولیوں والے کی طرح کا یہ بھی فراڈ ہوا. اچھا، گنڈا پور نے ایک اور بڑی اہم بات کی. اس نے کہا ہے کہ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے میری موجودگی میں فیلڈ مارشل صاحب سے عمران خان کی رہائی کی بات کی تھی. کوئی نہیں بول سکتا، یہ بول لیتے ہیں. اس پر 2 طرح یہ بول رہے ہیں اور یہ بول لیتے بھی ہیں ان کے سامنے. تو 2 طرح کے لوگ اس طرف کامنٹ کر رہے ہیں. ایک کہ فیلڈ مارشل کو گنڈا پور جو ہے وہ مطلب سیاست میں اور رہائی کے ساتھ لنک کر رہا ہے، حالانکہ وہ ڈس لنک ہو چکے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ لاڈلے ہیں. تو یہ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ 2 پوائنٹس. دیکھیے، میں اس کو ایک اور پہلو سے آپ کی نظر ڈلوانا چاہوں گا. جی، گنڈا پور نے یہ بات کر کے سہیل آفریدی کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ وہ بھی تو ملا کہ میں نے اپنی موجودگی کے اندر، یعنی موجود تھے نا وہاں پہ، سبھی وہ بات کر رہے ہیں نا. ہاں جی. گنڈا پور صاحب کہ میں نے قائل کیا نقوی صاحب کو. مجھے اس واقعے کی اتھینٹسٹی کا نہیں پتا، میں فیس آف اٹ آپ نے بیان کیا تو اس پہ لے رہا ہوں. گنڈا پور نے جو بیان کیا ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو گنڈا پور نے یہ کہا کہ سہیل آفریدی کو ریپٹا کرایا کہ میں نے تو چلے محسن نقوی کو قائل کیا کہ وہ چیف سے بات کر لے یا کسی جگہ سے بات کر لے، اور اس نے میرے سامنے بات کی. تو کی کیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. صحیح. تم تو وہ جو کمیٹی، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اس کا نام نہیں لے سکے. تو میری طرف دیکھ، میں نے جا کے ٹاپ لیول کے اوپر اس کی رہائی کی بات کی اور کروائی. تو یہ گنڈا پور بیسیکلی اپنی پروگرس رپورٹ نہیں ہوتی وہ بچے کی، دیکھیں نا میرے اگر میتھ میں کم نمبر آئے ہیں تو بایولوجی میں زیادہ بھی تو آئے ہیں نا. صحیح. یہ وہ والی رپورٹ ہے جو ابا جی کو پیش کی جاتی ہے کہ یہ سائن کروا کے جانی ہوتی ہے نا وہ واپس. ایسے ہی ہے سال کے سال. تو یہ اپنی پروگرس رپورٹ پیش کر رہا ہے. ایک بات اس نے کہی کہ جناب میں جب چاہتا تھا بانی سے مل لیتا تھا، رات کے 11 بجے میں جیل کھلوا دیتا تھا جا کے.
تو ایک دفعہ بھی نہیں مل پایا، تو 20 مرتبہ وہاں کا تم نے چکر لگایا. اور آپ کو اپنا وہ پوڈ کاسٹ یاد ہونا چاہیے جب ہم نے کہا تھا کہ یہ ملاقات کے لیے نہیں آتا، یہ کچھ اور کرنے کے لیے آتا ہے اور وہ کام کر کے چلا جاتا ہے، اور یہ بار بار آئے گا. اور پھر وہ بار بار آیا اور آتا رہا. ایسے ہی ہے. ملاقات نہیں کی اس نے. ملاقات نہیں کی. ملاقات ہو جاتی تھی بات گل مک جانی سی. ہاں جی ملاقات نہیں کی اس نے. بالکل. وہ بار بار آتا رہا، ملاقات کر کے واپس جاتا، ملاقات کیے بغیر واپس آتا رہا، تاکہ اگلی دفعہ آنے کا جواز برقرار رہے. تو اس کو کیا چس کیا آتی ہے؟ لاسٹ کویشچن. ہاں چس کیا ہے اس کو جو سی ایم کے پی کے ہے، اس کو چس کیا ہے؟ ایسا کیا نشہ ہے اس کو؟ یہ مطلب ریبیلیس بننے کا چس ہے کیا ہے؟ سائیکالوجی آپ نے دیکھی؟ دیکھیے اس کا جو ٹوٹل پولیٹیکل ویژن ہے وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پولیٹیکل ویژن ہے. ٹھیک ہے. انصاف پولیٹیکل ویژن کو جب مختلف یونیورسٹیز کی انتظامیہ کی مدد سے وجود میں لایا گیا، میں بھی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا. ٹھیک سر. تو ان کے ٹرک بنے ہوئے تھے 2 رنگوں والے نا، پی ٹی آئی کے رنگوں والے. ہاں جی. وہاں پہ آتے تھے تو ہمیں کہا جاتا تھا کلاس چھوڑ دیں. ہم نعرے نورے لگاتے تھے، ہم کلاس چھوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ بس یا ٹرک باہر کھڑا ہو جاتا تھا، بچے بچیاں اس میں جاتے تھے، ان کا ڈیٹا لیا جاتا تھا، ان کے گلے کے اندر 2 رنگا دوپٹہ پہن کے ان کو ایک کارڈ دیا جاتا تھا. ایک کارڈ دیا جاتا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. ایسے ہی ہے. یہ اس پروسیس کے نتیجے کے اندر انڈکٹ ہوا ہے. نہ اس کا کوئی لائف کا ویژن ہے، نہ پولیٹیکل ویژن ہے. تو وہ اس طرح کی لایانی اور بے معنی قسم کی گفتگو کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کرتا. ٹھیک سر. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. ڈاکٹرز کوالیفائی کرتے ہیں نا، جب ایم بی بی ایس 5 سال کا پورا کر لیتے ہیں، 2 سال کی ہاؤس جاب کیوں کروائی جاتی ہے؟ کہ جو پریولنٹ سسٹم ہے اس سے وہ آگاہ ہو جائے. انجینئر کوالیفائی کرتا ہے تو انجینئر کو پاکستان انجینئرنگ کانگریس امتحان بھی لیتی ہے اور انٹرنشپ بھی کرنی پڑتی ہے. آپ نے میس کام کے اندر بی ایس کیا، آپ کو انٹرنشپ کرنی پڑی. صحیح. اور کافی لمبا 6 مہینے سال کا رگڑا بھی کھانا پڑا. جی. ٹھیک ہے. زیادہ مطلب کہ بغیر پیسے کے آپ جناب اپنے پلے سے پیٹرول خرچ کے تو ادارے میں جا رہے ہوتے ہیں، کام بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ کئیوں لوگوں سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پیسے نہیں مل رہے ہوتے. کہہ کے کہ یار ابھی ٹریننگ پہ ہے. ابھی ٹریننگ پر ہے. صحیح کہہ. ٹھیک ہے نا. موصوف نے کسی جگہ سے پکڑ کے آئی ایس ایف میں لائے گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی کوئی پولیٹیکل ٹریننگ ہونی چاہیے تھی، کوئی ان کے اندر پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ آتی. انڈرسٹینڈنگ ان کی بیسیکلی مقامی قبیلے کے جرگے میں بیٹھے ہوئے کسی شخص سے زیادہ نہیں ہے. ہاں جی. یا پھر انتشار. ٹھیک ہے. اور 4 کروڑ کا صوبہ آپ نے ان کو پکڑا دیا. نہ اس بندے کو ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہے، نہ اس میں دیکھیے نا پولیس نے وہ جو مظاہرین ہیں جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کے درمیان والی موٹر وے روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اٹھایا. موصوف نے ایک ڈی ایس پی اور میرا خیال ہے اور 2 پولیس افسر معطل کر دیے. اگلے دن ہائی کورٹ نے ٹھوک کے آرڈر دیا گیا سڑکیں کھولو. حکومت کا کام سڑکیں کھولنا ہوتا ہے، بند کرنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. عمران خان کو جیل کے اندر سہولت دینے یا کسی سہولت والی جگہ پہ منتقل کرنے کا سودا جو کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو ملنے لگا تھا، اسی لیے آنکھ کے بدلے آنکھ سے فوری طور پہ خان کو رہا کر کا نعرہ آ گیا نا. ایک دن چند گھنٹے آنکھ کے بدلے آنکھ چلا، پھر اس کے فوراً بعد خان کو رہا کرو. ابھی تو یہ چل رہا ہے کہ 14 سابق کپتان جو ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی خط لکھا ہے. جو اس وقت ورلڈ کپ کے اندر تھے مختلف ٹیموں کے کپتان، انہوں نے ایک خط لکھ دیا. اچھی بات ہے. مطلب کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جناب انسانی بنیادوں کے اوپر ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. تو بہتر سلوک تو کرنے لگے سن، بہتر سلوک ہی تو کرنے لگی تھی جو تھی گورنمنٹ. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ کیا تاثر دینا چاہتے تھے کہ ہم گئے اور ہم نے سرکار کے گلے میں ہاتھ ڈال کر عمران خان کی رہائی نکالی. یہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. پاور کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، وہ کیوں اپنی کمزوری کا تاثر دے بھائی. انہوں نے کہا لے لو پھر لے لو. ٹھیک ہے. پرائم منسٹر 10 دن کے دورے پہ باہر چلے گئے اور جو آسٹریا میں انہیں اور ساتھ ہی اس سے ایک دن پہلے وزیر داخلہ باہر چلے گئے ملک سے.
کر لو گل. کر لو. جو آسٹریا میں وزیر اعظم شہباز شریف کو پروٹوکول ملا, ہاں جو ان کا سر استقبال ہوا, میرا نہیں خیال کہ کسی یورپین ملک میں آج تک کسی ہمارے وزیر اعظم کو ایسا پروٹوکول ہاں ملا. وزیر اعظم کو چاہیے تھا. وہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں مختلف اسکالرشپس کے تحت, یہ اسکالرشپ کی تعداد ہی ڈبل کروا آتے یار. ہاں جی, آسٹریا از ون آف دی بیسٹ کنٹری یورپ کے اندر, اور بڑا زبردست شہر ویانا. تو خیر میں یہ ویانا میں تو علامہ اقبال بھی گئے ہوئے ہیں. ہاں جی, ان کا ایک رومانس بھی وہاں پہ وابستہ ہے. صحیح ہے. تو لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ واحد کے پی کے کی حکومت ہے سر جو احتجاج کرتی ہے اور اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی حکومت ہے. حیرت کی بات ہے ویسے, ہے نا, اپوزیشن کرتی ہوئی حکومت. حکومت مطلب اپوزیشن کو بھی نہیں بولنے دے رہی, اور خود اپوزیشن کری جا رہی ہے, اور حکومت کرنی نہیں آ رہی, اور چھوڑ بھی نہیں رہی, حکومت کرنی نہیں آ رہی. ہاں چلیں, بہت شکریہ رضی صاحب, آپ آئے, تشریف لائے, آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. اجازت جی, اللہ حافظ.